تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی زمینوں پہ سجدے۔ محترم ناظرین، آج کل ارطغرل غازی کے نام پر پوری دنیا میں بحث ہو رہی ہے، چاہے وہ ایشین ممالک ہو، چاہے عرب ممالک ہو، چاہے یورپین ممالک ہو، ہر ملک میں ارطغرل غازی کی چرچا ہے، کیونکہ ترکی کے جو وزیر اعظم ہیں رجب طیب اردوغان نے سن 2014 سے ایک ڈرامہ جس کو ارطغرل غازی کے نام سے یا ڈارلس ارطغرل کے نام سے شوٹ کیا ہے، اس ڈرامے کی پوری دنیا میں زبردست مقبولیت ہو رہی ہے اور تقریباً 160 ممالک میں یہ ڈرامہ دیکھا جا رہا ہے اور 90 سے زائد زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، اس کی ڈبنگ ہوئی ہے اور بہت لوگ اس ڈرامے کو دیکھ رہے ہیں اور کافی اس کو جو ہے مقبولیت پوری دنیا میں ملی ہے، جس کی وجہ سے آج پورے یورپین کنٹریز میں خاص طور پر دشمنان اسلام اور یہودی لابی کے درمیان بہت بے چینی اور اضطراب کی کیفیت دیکھی جا رہی ہے، کیونکہ اس ڈرامے کے ذریعے مسلمانوں کی تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی قربانیوں کو بتلایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی ایک روشن تاریخ جنہوں نے قربانیوں کے ذریعے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر کے اور توکل علی اللہ کے ذریعے ایک ایسی سلطنت قائم کی جو تقریباً 800 سال تک دشمنان اسلام کو ٹکر دیتی رہی۔ اس سلطنت کا نام ہے سلطنت عثمانیہ اور اس کے بانی اصل یہ ارطغرل غازی تھے، جن کے نام سے آج دنیا بے چین ہے۔ ایک وقت تھا ارطغرل غازی کا نام سن کر عیسائیوں کے قلعے اور ان کے محلات لرز جاتے تھے اور ان کے ایمانی قوت کے سامنے اور ان کے بہادری کے سامنے ان کے سارے پلان اور ان کے سارے منصوبے ڈھیر ہو جاتے تھے۔ تو آئیے ہم تھوڑا سا ارطغرل غازی کے سلسلے میں جانتے ہیں کہ یہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور کیسے انہوں نے اتنی عظیم سلطنت قائم کی۔ 13ویں صدی میں کائی نام کا ایک ترکی قبیلہ تھا جو ہمیشہ منگولوں کے ظلم و ستم کا شکار رہتا تھا اور ان کا پیشہ بھیڑ اور بکریاں چرانا تھا۔ اس قبیلے نے امیر حلب سے تھوڑی سی زمین مانگ کر وہیں وہ لوگ آباد ہوئے۔ اس وقت شاہی محل یعنی حلب کا جو شاہی محل تھا وہ صلیبیوں کی سازشوں کا شکار ہو چکا تھا اور صلیبی دشمن مسلمانوں کے روپ میں اس محل میں داخل ہو چکے تھے۔ اس قبیلے نے بڑی ہوشیاری سے اور بہادری سے ان سازشوں کا پردہ فاش کیا اور صلیبیوں کے سارے منصوبوں کو مسمار کر دیا۔ قبیلے کا جو سردار تھا وہ سلیمان شاہ تھا، ان کے 3 بیٹے تھے اور ان میں سے تیسرے بیٹے کا نام ارطغرل تھا جو بہت بہادر اور ہوشیار اور نیک دل شیخ ابن العربی اس کے روحانی پیر تھے۔ انہی کی رہنمائی سے اور انہی کی دعاؤں سے وہ ہر کام کرتا تھا۔ ارطغرل یہ 2 کلموں کا مرکب ہے، ایک اور ایک ہے طغرل۔ کہتے ہیں آدمی، سپاہی، بہادر، اور طغرل کہتے ہیں پرندے کو۔ تو گویا شاہین پرندے سے ان کو تشبیہ دے کر کے ان کا نام ارطغرل رکھا گیا ہے۔ ارطغرل کی ولادت 1190 میں ہوئی اور وفات 1280 میں ہوئی۔ تقریباً 90 سال کی عمر انہوں نے پائی اور اس درمیان انہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے اور ایوبی سلطنت کی بھی مدد کی اور سلجوقی سلطنت کی بھی انہوں نے مدد کی۔ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی نے اپنی کتاب تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ ارطغرل اپنے 400 جنگجوؤں کے ساتھ اناطونیہ جا رہے تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں، ایک فوج جیت رہی ہے اور دوسری فوج شکست خوردہ ہے، شکست کھانے کے قریب ہے۔ ارطغرل نے اس وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکست خوردہ فوج کا ساتھ دیا۔ ارطغرل نے شکست خوردہ فوج کا ساتھ محض اپنی اس فطرت کی وجہ سے دیا کہ وہ کمزوروں اور مظلوموں کا ساتھ دینا فرض سمجھتا تھا
اس نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ فوج کون سی ہے اور اس کے بدلے کیا انعام ملے۔ ارطغرل کے حملے کے بعد جیتی ہوئی فوج شکست سے دوچار ہو گئی اور جو فوج ہار رہی تھی وہ جیت گئی۔ اس طرح جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ ارطغرل نے جس فوج کا ساتھ دیا تھا وہ سلجوق سلطنت کی فوج تھی اور سامنے منگولوں کی فوج تھی۔ بعض مورخین نے صلیبی فوج لکھا ہے۔ بہرحال سلجوق سلطان علاء الدین نے ارطغرل کی اس بہادری سے خوش ہو کر انہیں سوغوت کا علاقہ جاگیر کے طور پر دے دیا اور اپنا سردار اعلیٰ منتخب کیا۔ ارطغرل غازی اسلام کی سربلندی کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد اور جد و جہد کرتے رہے۔ اس وقت جو اور دیگر جو ترک قبائل تھے ان سے ان کی سوچ بالکل مختلف تھی۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ ایک عظیم مشن کے تحت اور ایک عظیم مقصد کے تحت تمام ترک قبائل کو متحد کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا اور صلیبیوں کے ساتھ اور منگولوں کے ساتھ لڑتے رہے۔ ان کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت قائم ہو اور پوری دنیا میں یہ سلطنت امن کا پیغام لے کر کے ابھرے۔ ارطغرل غازی کے حیات میں تو ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا، لیکن ان کے وفات کے 10 سال بعد ان کے بیٹے عثمان نے اس خواب کو پورا کیا اور ایک عظیم عثمانی سلطنت قائم کی۔ سلجوق سلطنت کی جانب سے جو علاقہ ارطغرل غازی کو ملا تھا، ارطغرل غازی نے اس علاقے میں تعلیم و تربیت کی درسگاہیں قائم کی اور جدید علوم کے سیکھنے سکھانے کا بندوبست کیا اور بہت سے ماہرین وہاں سے پیدا ہوئے اور انہوں نے اسلامی سلطنت کو مضبوط کیا۔ اناطولیہ میں ارطغرل غازی نے ایک زبردست جنگ لڑی ہلاکو خان کے ساتھ اور اس میں ہلاکو خان کو شکست فاش دے دی، اور اس شکست کا ہلاکو خان کے دل پر اتنا سخت اثر ہوا کہ وہ اسی غم کے اندر مر گیا۔ اس طرح ارطغرل غازی اس سوغوت کے علاقے سے صلیبیوں اور منگولوں کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے اور وہیں سے ایک عظیم اسلامی سلطنت کی بنیاد پڑی۔ ارطغرل غازی کے بعد عثمان غازی جو ان کے تیسرے بیٹے تھے وہ کائی قبیلے کے سردار بنے اور اس ریاست کو انہوں نے مضبوط کیا۔ 1299 میں خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ عثمان غازی بھی اپنے والد ارطغرل غازی کی طرح بہت بہادر اور شیر دل انسان تھے۔ انہوں نے اس خلافت کو مضبوط کیا۔ ارطغرل غازی کے اولاد میں سے خلافت عثمانیہ کے 7ویں سردار سلطان محمد ثانی نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے حقدار ٹھہرے اور سلطان محمد فاتح کے نام سے مشہور ہوئے۔ اپنے عروج کے زمانے میں سلطنت عثمانیہ 3 بر اعظم پر محیط تھی، پھیلی ہوئی تھی۔ جنوبی مشرق، مشرقی یورپ، افریقہ اور مشرق وسطیٰ کا بیشتر حصہ سلطنت عثمانیہ کے زیر نگین تھا۔ اس عظیم سلطنت کی جڑیں یورپ میں آسٹریلیا کی حدود تک پہنچ چکی تھی۔ اس کے علاوہ سوڈان، صومالیہ، یمن وغیرہ کے بیشتر علاقے سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھے اور وہاں تک سلطنت عثمانیہ پھیل چکی تھی۔ سن 1299 سے لے کر 1922 تک یہ سلطنت عثمانیہ قائم رہی جو تقریباً 623 سال تک حکومت کرتی رہی۔ مسلمانوں کو ایک پرچم کے تلے اور ایک جھنڈے کے تلے جمع کیا۔ بلا شبہ یہ دور اسلام اور مسلمانوں کی عظمت کا اور عروج کا دور تھا۔ اس دور میں مسلمان جہاد کرتے رہے۔ یہودی اور صلیبی سلطنت عثمانیہ کے جہ و جلال اور اس کی عظمت سے ہمیشہ لرزاں اور گھبرائے ہوئے رہتے تھے۔ اللہ پاک عظیم مجاہد ارطغرل غازی اور ان کے بیٹے عثمان غازی پر رحم فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔